السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں چینل میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر و خیر عافیت سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہمیں احکامات دیے ہیں، اس میں سے ایک اہم جو احکامات میں ایک اہم حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو دیا گیا ہے وہ ہے والدین کا احترام۔ کیا ہے؟ والدین کا ادب، والدین کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی تھا، میں آپ کو سب سے پہلے مثال دے کر پھر آپ کو بات سمجھاؤں گا۔ ایک آدمی تھا، وہ اپنے باپ کا بے فرمان تھا۔ کیا تھا؟ اپنے باپ کا بے فرمان، والدین کا بے فرمان تھا۔ ایک دن آیا، اس نے اپنے باپ کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دی کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، تم یعنی گھر سے نکل جاؤ۔ تو اس نے کیا کیا کہ رسہ اٹھا کر اپنے باپ کے گلے میں باندھا اور اس کو گھسیٹا۔ باپ کو گھر سے گھسیٹا جا رہا ہے، گھسیٹتا جا رہا ہے۔ باپ اس کو دیکھتا جا رہا ہے خاموش، اور اس کے باپ کو گھسیٹتا جا رہا ہے۔ رسی اس کے اپنے باپ کے کندھے میں ڈالی۔ گھر کا جو آنگن ہوتا ہے، باہر ایک درخت تھا۔ جب وہاں تک پہنچا تو باپ نے اس کو کہا کہ بیٹا رک جاؤ، آگے مت مجھے گھسیٹنا ورنہ تم ظالم بن جاؤ گی، ورنہ تم ظالم بن جاؤ گی۔ تو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے رسی کو پھینکا اور اسے پوچھا اپنے باپ سے کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہوا؟ میں نے تمہیں اندر سے گھسیٹتا آ رہا ہوں تو تم نے مجھے کچھ نہیں کہا، جب میں یہاں درخت تک پہنچا ہوں تو تم نے مجھے کہا کہ بس یہیں تک ٹھہر جاؤ، اب تم ظالم بنو گے، یہ کیا بات ہے؟ ظالم تو میں پہلے سے بھی تھا، میں نے تمہیں باہر اندر سے گھسیٹتا آ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے یہی سلوک اپنے باپ سے کیا تھا، میں نے یہی سلوک اپنے باپ سے کیا تھا، میں نے اپنے باپ کو اسی طرح گھسیٹا تھا رسی باندھ کر اندر سے یہاں تک درخت تک، تو تم نے بھی مجھے یہاں تک گھسیٹا، تو میں نے کہا اگر تم آگے جاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اسی لیے میں نے کہا کہ تم تو رک جاؤ، میں نے غلط کام کیا ہے تو مجھے اس کی سزا مل رہی ہے، یہاں تک درخت تک، اگر آگے بڑھو گے تو ظلم ہوگا، یعنی جو جیسا کرے گا تقدیر اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گی۔ جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرے گا اس کے ساتھ بھی برا سلوک ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گی۔ جو جس کا حق کھائے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا۔ بھائی کسی کا حق مت کھاؤ، جس کا بھی حق ہے بھائی اس کو دے دو، یا بھائی یہ تمہارا حق ہے یہ لو، تم جانو تمہارا کام، بھائی ہم تو اپنے ہاتھ صاف رکھیں۔ ہاں میں آپ کو یہ باتیں مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ بحری جہاز جا رہا تھا، اس میں دو طبقے تھے، ایک اوپر والا ایک نیچے والا۔ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت آ پڑی، ان کا پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے اپنے اوپر والوں سے کہا بھائی ہمیں پانی کی شدید ضرورت ہے، آپ ہمیں پانی دیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں پاس کوئی پانی وغیرہ نہیں ہے، ہم آپ کو پانی وغیرہ نہیں دیں گے۔ پریشانی ہوئی، پھر دوبارہ ان کے کہا کہ بھائی ہمیں پانی کی شدید ضرورت ہے، پانی ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس پانی بھی ہے، مہربانی کہ ہمیں پانی دیں۔ اوپر والے طبقے نے پھر اس کو جواب دے دیا بھائی ہم آپ کو پانی نہیں دیں۔
اب وہ پریشان ہونے لگے، ساروں کو جو ہے پیاس لگی، تو تیسری مرتبہ پھر ان کو کہا اوپر والوں کو، بھائی آپ کے پاس پانی ہے، مہربانی کر کے ہمیں پانی دے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو پانی وغیرہ نہیں دیں گے، ہمارا پانی ختم ہو جائے گا، ہم کہاں سے پانی لائیں گے؟ وہ ٹھیک ہے۔ اب سارے نیچے والے جو ہے ان کو پیاس لگی، پریشان ہونے لگے اور مرنے لگے، مرنے کے قریب ہو گئے۔ تو انہوں نے کسی نے کہا بھائی ہم تو ویسے ہی مر رہے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ میں کہا بھائی جہاز کو جو ہے وہ سوراخ کرو، پانی اندر آئے گا، استعمال کرو۔ اگر ہم مریں گے تو اوپر والے بھی مریں گے نا، اگر ہم بھی بچ گئے تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جہاز کو سوراخ نکال، بحری جہاز کو سوراخ کیا پانی کے لیے، مر تو ویسے بھی رہے تھے۔ انہوں نے جو سوراخ کیا سارا پانی اندر، جب پانی اندر آئے سارا وہ بھی مرنے لگے، اوپر والے وہ بھی ڈوبنے لگے۔ تو اس نے کہا بھائی ہم تو ویسے ہی مر رہے تھے، آپ کو کہا کہ پانی دو، آپ نے پانی نہیں دیا، ہم تو مریں گے، اب آپ کو ساتھ لے کر مریں گے۔ تو بھائی جتنا ہو سکے کسی کا حق مت کھائیں، کسی کو نقصان مت دیں، جس کا حق ہے اس کو دے دو، جس کا بھی حق ہے بھائی اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ ایک دن راستے سے جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو مثالوں سے بات سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اور ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کیا ہے۔ یہ بات غور سے سنیے گا، میرے والدین کی بتائی، اس کے بعد عام انسانوں کی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسرا مثال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے رستے سے، رستے میں بیٹھ گئے کہیں پر، تو ایک گھوڑے سوار آیا اس راستے سے، وہاں ٹھہرا، اس نے پانی پیا، پانی پی کر جب چلنے لگا تو اس کا اشرفیوں کا جو تھیلا تھا وہ گر گیا، اشرفیوں کا تھیلا اس کا گر گیا، وہ تو چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر بیٹھے رہے کہ کیا ہو رہا ہے ماجرا دیکھ۔ پیچھے سے ایک بڑی عمر والا شخص آیا، وہیں پر آ کر پانی پیا اور کچھ دیر بیٹھ گیا، بوڑھا تھا، اس نے کہا میں ذرا آرام کر لوں۔ وہ یہاں پر بیٹھا رہا، اس نے پہلے ایک نوجوان آیا، اس نے جب وہ اس راستے سے گزرا تو اس نے وہ اشرفیوں کا تھیلا لیا اور وہ اشرفیوں کا تھیلا لے کر چلا گیا۔ پیچھے سے ایک بوڑھا شخص آیا، وہ آ کر وہاں پر پانی پیا اور وہیں پر بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے۔ وہ جو شہزادہ جو گھوڑے سوار پر مسافر آیا تھا، جس کا اشرفیوں کا تھیلا گر گیا تھا، اس نے جو آگے جا کر دیکھا تو بھئی میرا تو وہ اشرفیوں کا تھیلا گر گیا ہے، واپس آیا وہیں پر ڈھونڈنے لگا جہاں پر اس کا اشرفیوں کا تھیلا گر گیا تھا۔ وہاں پر جو دیکھا تو ایک بڑی عمر والا شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا بھائی میرا اشرفیوں کا تھیلا یہاں پر گر گیا ہے، مجھے دو، تمہارے پاس ہے وہ قسمیں کھا کر کہنے لگا بھئی اللہ کی قسم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، قسمیں کھائے ہیں نہیں کھایا، برا اس نے کہا کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے اس کی تلاشی لی اور کہا کہ اشرفیوں کا تھیلا تو تمہارے پاس ہے، یہیں پر میرا گرا ہے، اگر نہیں دو گے تو میں تمہیں مار دوں گا۔ اس نے کہا بھائی مجھے تو میرے پاس تو ہے ہی نہیں اشرفیوں کا تھیلا۔ بہرحال بہت زیادہ بحث کے بعد جب اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے تو اس سے گھوڑے سوار نے اس کو مار دیا، وہیں پر اس کو ختم کر دیا، خون کر دیا اس کا، اور آگے بڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، جس کو آپ نے اشرفیوں کو تھیلا دیا وہ چلا گیا نوجوان، جس مظلوم کے پاس نہیں تھا آپ نے اس کو مروا دیا، یہ کیا ہے، مظلوم کو کیوں تکلیف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اے موسیٰ اصل میں بات یہ ہے، غور سے سنیے گا یہ بات، اے موسیٰ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اشرفیوں کا تھیلا جب گرا، جس نوجوان کو میں نے دلوایا اصل میں اس کے باپ کا قرضہ اس نوجوان کے بڑوں کے اوپر تھا، اس کے بڑوں کا قرضہ
ان کے بڑوں پر تھا جو انہوں نے اس کا کھایا ہوا تھا، اب میں نے اس کو واپس دے دیا۔ ٹھیک ہے یا اللہ۔ تو یہ جو بڑی عمر والا شخص ہے، اس کا اللہ تبارک فرمایا کہ اے موسیٰ، اصل میں اس بوڑھے شخص نے اس کے باپ کو مارا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے اس گھوڑے سوار مسافر کے باپ کو مارا تھا، خون کیا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، یہ چھپ گیا تھا، آج میں نے اس کا بدلہ اس کو دلوایا۔ القصاص بالقصاص، میں نے اس کا بدلہ دیا۔ تو بھائی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم، قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت کام میں ہے، ہر وقت ہر دن کام میں ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس بیٹھے ہوئے، نہیں بھائی، پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، کس کو کیا دلوانا ہے، کس کو کیا دلوانا ہے، کس کا حساب کس کے پاس ہے، کس کا حساب کس کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو ہمیں غور و فکر کر کے ہمیں تدبیر سے اپنے احکامات سر انجام دینے ہیں، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کی طرف بری نظر نہیں کرنی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہم اگر کسی کی بیٹی کی طرف بری نظر کریں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے دوسرے ہماری بیٹیوں کی طرف بری نظر کریں گے۔ غور سے سنیں، ہم اگر کسی کی بہن کی طرف بری نظر کر کے دیکھیں گے نا، تو دوسرے ہماری بہنوں کی طرف بری نظر کر کے دیکھیں گے۔ ہم اگر کسی کی بیوی کی طرف بری نظر کر کے دیکھیں گے نا، تو دوسرے ہماری بیویوں کی طرف بری نظر کر کے دیکھیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہم اگر کسی کی ماں کی طرف بری نظر کر کے دیکھیں گے نا، تو دوسرے ہماری ماں کی طرف بری نظر کر کے دیکھیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، کما تدین تدان، جس طرح کریں گے اس طرح ہوگا۔ تو ہمیں اپنی نیت خالص رکھنی ہے، نیت صاف ہونی چاہیے بھائی۔ ہمیں اپنے اندر کو صاف رکھنا ہے، باہر کو صاف رکھنا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کا ساتھ ظلم نہیں کرنا، والدین کے ساتھ نیکی اور سلوک کے ساتھ رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔